آپ جب نظر کرم فرمائیں
یاد جب بھی آئیں گے تڑپائیں گے، یاد جب بھی آئیں گے تڑپائیں گے، صدقہ کھاتے ہیں نبی کے نام کا، صدقہ کھاتے ہیں نبی کے نام کا، جس کا کھاتے ہیں اسی کا کھائیں گے، جس کا کھاتے ہیں اسی کا کھائیں گے۔ کہہ رہی ہے میرے دل کی دھڑکنیں، کہہ رہی ہے میرے دل کی دھڑکنیں، جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے، ہاں جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے، سو رہا ہوں بس اسی امید پر، سو رہا ہوں بس اسی امید پر، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، روز دیکھا ہے نیازی دل میرا، روز دیکھا ہے نیازی دل میرا، آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے، آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، سورۃ توبہ 10واں پارہ، آیت کریمہ 18 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج 26 مئی 2023 اور ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں، جمعہ مبارک ہے، اور آج کا ہمارا موضوع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اور اس موضوع پر فضائل مسجد، اس پر قرآن و حدیث اور عقلی دلائل سے ذکر خیر ہوگا۔ پہلے قرآنی آیات کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مساجد اللہ کا آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ایک پیارا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس
آیت کریمہ کے اندر مسجدیں آباد کرنے والے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی شان کو بیان کیا کہ آبادی مساجد کو ایمان پر دلیل قرار دیا، بلکہ ظاہری آیت ایسے ہی لوگوں میں ہی ایمان کو محصور قرار دے رہی ہے، کیونکہ انما یہ کلمہ حصر ہے۔ تو حصر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احصار کیا گیا، یعنی خاص کر ایمان والے جن کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرا مقام ہے 29واں پارہ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لام اختصاص لا کر مسجد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، پھر اس اختصاص کو الفاظ سے موقف کیا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ دو آیتیں کریمہ، ان سے مسجدوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری آیت کریمہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورۃ النور 18واں پارہ آیت کریمہ 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ کون؟ ایمان والے، اللہ کے نیک بندے۔ اور چوتھی آیت کریمہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور 11واں پارہ بلکہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 114، 35 سے 11واں پارے کا وہ لفظ نکل گیا سورۃ البقرہ کی ہے، اور اکثر میں صبح درس دیتا ہوں تو یہ آیت گزری ہے، بچوں کو مغرب کے بعد پڑھاتا ہوں تو اس میں بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں نام خدا لیے جانے سے۔ اس کے اوپر میں نے تشریح کی تھی درس کے اندر، یعنی اللہ کے گھر کے اندر آنے سے یا اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر بلند کرنے سے، یا اذان یا خطبہ جمعہ یا بیان، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، تو وہ ظالم شخص ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے یا رکاوٹ بنے، یا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے لوگ دین کے خطبے سے، جمعے کے خطبے سے، بیان سے محروم ہو جائیں۔ تو جیسے پابندی لگ جاتی ہے اسپیکروں کے اوپر، بے حیائی کے اوپر کوئی پابندی نہیں، شراب نوشی کے اوپر کوئی پابندی نہیں، فحاشی اور یانیت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور مساجد اللہ کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ سوائے عربی خطبے کے آپ خطبہ نہیں دے سکتے، تو یہ ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو منع کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں نام خدا لیے جانے سے۔ فرمایا وہ ظالم ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے یعنی مساجد
مساجد کی آبادکاری کو برباد کرنے والا اس کو کہتے ہیں ظالم، اور ظالم مشرک سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ من اظلم، قتل جو آیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم تو مشرک بھی اس میں شامل ہے، جیسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، 22واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے۔ تو جب مساجد کی غیر آبادی میں کوشش شخص فسق و نافرمانی کے بڑے درجے پر ہے، یعنی جو مسجدوں کی آبادکاری کو روکے تو فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس کے لیے ہے، تو یہ تو ہو گیا مساجد کو معاذ اللہ ویران کرنے والا۔ لیکن جو مسجد کو آباد کرے، مسجدیں بنائے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد کی ستھرائی صفائی کرے، تو یاد رکھو اس کے درجات ایمانی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درجے کے اوپر فیض کرتا ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر مسجدوں کے آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، مسجدوں کو بلند کرنے بنانے کا حکم دیا، اور مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کا کرنے کا حکم دیا، مسجد کے اندر تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیا، فرمایا مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تو اس سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ مسجد کے لغوی معنی کیا ہے؟ سجدہ گاہ، مگر شریعت میں وہ جگہ مسجد ہے جو نماز کے لیے وقف ہو۔ ویسے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہیں، 5 خصوصیات جو کسی اور امت یا اس کے نبیوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے ساری زمین کو مسجد کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، حضور جب دنیا میں آئے تو آپ نے زمین پہ اپنا زمین نبوت کو رکھا، تو اللہ نے روئے زمین کو مسجد کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین نبوت کی یہ شان ہے، ورنہ پہلے امتوں کے لیے، ان کے انبیاء کے لیے، ان کے اصحاب کے لیے عبادت خانے تھے، وہ عبادت خانے کے علاوہ کہیں عبادت کر سکتے، نماز پڑھ سکتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے آپ کی امت کو یہ شان عطا فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا منہ کر دو رب ادھر ہی ہے۔ جہاں بھی وقت نماز آ جائے، جنگلوں بیابان ہو، پہاڑوں غاریں ہو، جہاں بھی تمہیں وقت نماز آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کرو، اللہ سجدوں کو قبول کر لے گا۔ تو یہ اللہ نے حضور کے لیے ساری زمین کو مسجد کر دیا کہ ہر جگہ نماز جائز ہے، اور گھر میں بنائی ہوئی مسجد افضل ہے، گھر میں بھی ایک جگہ آپ کی خاص کر لیتے ہیں نماز کے لیے، مگر وہ وقف نہیں ہے، وہ وقف نہیں ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ مساجد اللہ کو اللہ نے بڑا ہی مرتبہ اور مقام دیا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر مسجد کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا بکہ یعنی مکہ شریف کے اندر ہے۔ سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر مسجد کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ حرم شریف، یہ سب سے پہلے، اور 40 سال بعد پھر بیت المقدس، یا اس سے کم و بیش روایتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، یہاں ہی
اللہ کا عرش تھا، اور یہی بیت المعمور تھا، اور یہی سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرشتوں نے سرخ یاقوت سے کی ہے، اور نورانی مشعلیں اس کے اندر روشن کی۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہی سلسلہ رہا۔ جب طوفان نوح آیا تو پھر وہ گھر اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو بات چل رہی تھی مساجد اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بخاری اور مسلم کے اندر صحیح روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں حضرت عثمان نے جب تعمیر مسجد نبی میں توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا، کہا یہ ارادہ ترک کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ کہیتی بالجنہ۔ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ اسی طرح کا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے۔ یعنی دوسری روایت کے الفاظ کیوں ہیں، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ مسجدیں بنانا، اس کی ترغیب دینا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اس لیے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ بے شک اللہ کی مسجدیں وہی بات کرتے ہیں جو اللہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پاک تشریف لائے، اور مدینہ پاک میں حضور تشریف لا کے قباء کے اندر حضور نے تقریباً 14 دن قیام کیا۔ یہ مدینہ پاک سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر مقام قباء ہے۔ قباء ایک بستی کا نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی مسجد کی مدینے کے اندر تعمیر فرمائی۔ مدینہ کے اندر جو مساجد اللہ کی تعمیر ہوئی، ان اول بیت لمسجد اسس علی التقوی، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقوی کے اوپر، لمسجد اسس علی التقوی، یہ اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ اور اس مسجد کے نمازیوں کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ مسجد تعمیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس اس کے پتھر اٹھا کے لاتے رہے، اور یہ نہیں ہے کوئی تو مزدوری کے کسی نے پیسے لیے، نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ۔ یہ مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس کے معمار خود امام الانبیاء صحابہ کرام ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، دیگر اکابرین صحابہ۔ تو اگر مسجد بنائی جائے اور اس کے اندر کوئی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ کہ جنہیں اللہ اپنے گھر کی خدمت کی توفیق دے، اور اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق دے، اپنے گھر کی زیب و زبائش کی توفیق دے، مسجد کے اندر بیٹھ کے نمازیں اور اللہ اللہ کرنے کی جسے توفیق مل گئی، فرمایا اسے ایمان کی بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود پتھر پر نفس نبی
اٹھا کے لاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، آپ کو پتھر اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک دو دو پتھر اٹھا کے لاتے۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے دیں، فرمایا نہیں، مجھے کام کرنے دو، جس طرح تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ جبکہ نبی معصوم ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے صدقے تو ہماری خطائیں معاف ہونی ہے نہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود پتھر اٹھا کے لائے، سبحان اللہ، اور جس کی بنیاد خود حضور اپنے دست نبوت سے رکھے۔ تو پھر یاد ہے کہ اس مسجد ان پتھروں کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا کہ جو حضور کی مسجد نبی سے وضو کر کے جائے اور جا کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہفتے کے دن اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، بہت سارے صحابہ وہاں جاتے، مسجد نبی میں نماز فجر پڑھتے، پھر پیدل جاتے 3 میل کا سفر کر کے مسجد قباء میں پہنچتے، وہاں نماز پڑھتے 2 رکعت یا اشراق پڑھتے اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے۔ آج بھی حاجی جاتے عمرہ کرنے والے تو وہاں اس وجہ سے جا کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تو مقبول عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس کے بعد آپ پھر جہاں آج مسجد نبی ہے یہاں تشریف لائے۔ قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، ان کے گھر میں حضور نے تقریباً 4 مہینے قیام کیا، لیکن نبی پاک چاہتے تھے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں اور ساتھ ہی مکان ہو جائے مسجد کے، تاکہ میری رہائش بھی ہو اور میں ابو ایوب انصاری کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالوں۔ جبکہ نبی پاک ان کے گھر میں تھے تو ان کے سارے بوجھ ختم ہو گئے تھے، حضور کے صدقے تو کرم ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا، اور جس مکان میں بات میں ہے کہ جس مکان میں حضور ٹھہرے تھے ابو ایوب انصاری کے، وہ حضور کا اپنا ہی مکان تھا، وہ طبع عمیری نے جو 2 منزلہ تعمیر کیا تھا۔ پر غیر نبی پاک علیہ السلام وہ تشریف لائے اور آپ کی اٹھنی نے وہ چکر لگایا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں یہاں اللہ کا گھر بھی تعمیر ہو جائے اور آپ کے رہنے کے لیے مکان تعمیر ہو جائے مسجد کے ساتھ۔ تو آج تک وہی سنت چلی آ رہی ہے، جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں امام کا مکان ہوتا ہے، لوگ اٹھا لیتے ہیں، مسجد کے اندر بھی مکان ہوتا ہے، تو مسجد سے متصل مکان ہوتے ہیں امام کی، وضو خانے کے اوپر یا اس سے فنائے مسجد میں بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ سب سے پہلی مثال مسجد نبوی کی ہے، اور دنیا بھر میں پھر اسی طریقے کے اوپر آج تک لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو یہ شروع ہی سے سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، کچھ یہودیوں کی قبریں بنی ہوئی تھی، فرمایا کہ یہ زمین مٹی ڈال کے برابر کرو، یہودیوں کی قبروں کو کھود کے ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ منتقل کی گئی، اور بعد بیتوں میں حضور نے اپنا پانی لعاب کیا ہوا ڈلوایا، تاکہ وہ یہودیوں کی قبریں تھیں تو وہ نجاست ختم ہو جائے اور حضور کے لعاب کی وجہ سے برکت پیدا ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ بڑی ہے اور یہ کس کی ہے؟ عرض کی 2 بچے ہیں، سہل اور سہیل، یہ ان 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، وارث 2 ہی لڑکے داغ تھا جن پر یتیمی کا، تھے وارث 2 ہی لڑکے داغ تھا جن پر
یتیمی کا کہ ان کے حال پر سایہ ہوا شان کریمی کا، یہی وہ فرشتہ ملتا تھا جن کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین میں چنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم لے کر تمہیں دام و درم دے دیں۔ ان بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا کہ یہ یتیم ہے، اگر ہم نے زمین کا ٹکڑا لے لیا تو یتیموں کا کیا بنے گا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے سہاروں کو سہارا دینے آئے اور بے چاروں کے چارہ ہیں، یتیموں کے غمخوار عطا ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب ہے در یتیم، در یتیم، یتیموں کے موتی۔ تو جن کو کوئی بھی سینے سے نہیں لگاتا حضور ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے یتیموں کی خبر گیری کی اور حدیث میں خود بتایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ عام گھروں کی بات ہے، فرمایا وہ گھر بڑا ہی اچھا ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی اور اس کی اچھی طرح خبرداری کی جائے، اس کے ساتھ دعوت کیا جائے، پرورش کی جائے، وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ میری دو گلیاں ہیں، وہ ایسے میرے ساتھ۔ تو یتیموں کے مال کو آج لوگ ایسے ہی زمینوں پہ قبضہ کر کے مسجدیں بنا دیتے، لوگوں کے مکانوں پہ قبضے کر لیتے، زمین ہڑپ کر جاتے، تو ان کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ دیکھو، یہ ایک بالش جتنا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے مطابق کی بالش ہوتی، یہ ایک بالش کا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کر لی، قبضہ کر لیا، فرمایا قیامت کے دن اس کا وبال کیا ہوگا؟ ساتوں زمینیں کھود کر ایک بالش، ساتوں زمینوں کھود کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ ایک تو جو ایکڑوں کے ایکڑ ہی ہضم کر جاتے، مربوں کے مربے ہی کھا جاتے، تو وہ پھر کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے قبضہ کرو کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچوں ہم تمہیں کوئی قیمت دیتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کر دی، یا رسول اللہ مجھے حکم دے اور میں یہ زمین کے پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ بہرحال پیسے ادا کر دیے گئے اور یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین کو ہموار کرایا۔ بعد میں کہ یتیموں کا باغ تھا، یہاں اس کو خریدا۔ ابتدا یتیموں کے باغ سے ہوئی، مسجد نبی کا سنگ بنیاد حضور نے خود رکھا، مسجد نبی کی اینٹیں بیر ایوب پر بنائی گئی، مسجد نبی کی اینٹیں خود حضور نے اٹھائیں، صحابہ نے اٹھائیں اور یوں مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی۔ ٹیلوں کو ہموار کر دیا گیا، قبروں کو زمین بوس کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے نشیب و فراز کو ہموار کر کے کھجور کے تنے قبلے کی جانب یعنی شمال کی جانب ایک لائن میں کھڑے کر کے دیوار بندی کر دی گئی، دروازے کی چوکھٹ کر کے کھڑی کر کے دونوں جانب پتھروں کی دیوار بنا دی گئی۔ انصار و مہاجرین نے بڑے شوق سے یہ اینٹیں اٹھائیں اور اٹھاتے وقت وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کیا پڑھ رہے تھے؟ آذل حمال اللہ حمال خیر ہذا البر عند ربنا ما تہرو، بار برداری اور محنت مشقت
جو نتیجہ خیر ہو وہ یہی ہے، یہ ہمارے رب کے ہاں بہترین اور وسیلہ ہے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرۃ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ نہیں بیٹی مگر آخرت کی بہتری، اے اللہ مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ تو یہ مسجد مبارک جو ہے کچی اینٹوں سے بنی تھی، جس کی چھت صرف دھوپ کے بچاؤ کے لیے تھی۔ بعض اوقات بارش دورانے بارش چھت سے پانی ٹپکتا، مسجد کیچڑ سے بن جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شمع رسالت کے پروانے اس گارے پر خان کے حقیقی کے حضور جبین نیاز چکا دیتے تھے۔ اس کی کبریائی اور یکتائی کا دل ان لوگوں کی نوکے زبان پہ ہوتا تھا۔ یہ نفوس مقصہ اور سادی سی مسجد کی زینت تھے۔ ان کے دل و دماغ ایمان کی تابانیوں اور دل کی دین کی سرشاریوں اور ذکر مصطفیٰ کی لذتوں، تسبیح و تحلیل کی حالاتوں، جلوہ محبوب کریم کی کیف سمانیوں سے جگمگا رہے تھے، اس لیے کہ انہیں مسجد کی سادگی میں کیف و سرور مل رہا تھا۔ یہ مسجد تعمیر ہو گئی اور اس مسجد کے امام خود امام الانبیاء تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کسی مسجد کا امام مفتی اعظم ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، فلاں فلاں، وہ بھی تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس مسجد کا امام شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو، بابا فرید الدین جیسا ہو، نظام الدین اولیاء جیسا ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا ہو، غزالی زمان جیسا ہو۔ تو دنیا میں بڑے بڑے امام ہوں گے، لیکن امام الانبیاء جیسا امام کہاں سے آئے؟ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، امام القبلتین بھی ہیں، امام الحرمین بھی ہیں، امام مسجد نبوی بھی ہیں، امام مسجد قباء بھی ہیں، اور آپ کی امامت تمام امامتوں سے افضل ترین ہے۔ اور فرمایا اسی مقام کے اوپر کسی عاشق نے یوں ترجمانی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقسام امامت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، اقسام امامت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے جب کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو حضرت ام مکتوم کو امام بنا جاتے، کبھی حضرت علی مرتضیٰ کو امام بنا جاتے، اور جب آخری وقت آیا جس میں اطہر علیل ہو گیا تو حضور نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کرائی، سب سے زیادہ نمازیں ان سے پڑھوائی اپنی زندگی کے اندر۔ اور یہ اشارہ مل گیا بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور مشکات والا بھی بولتا ہے، اور محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ فرمایا یہ اس بات کی بین دلیل تھی، حضور کا اشارہ تھا، میرے بعد جو مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ہے وہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ یہی ہے تو مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں راوی حضرت ابو سعید الخدری، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو کوٹ کیا، ابو سعید خدری روایت کرتے، سنو بڑے توجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا، 3 مسجدوں کے سوا کسی طرف کچاوے نہ باندھے جائے،
ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک میری مسجد۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے اس سے مراد ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ثواب کی نیت سے وہاں زیادہ ثواب ملے گا، تو سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے کہ میں کچاوا باندھوں اور وہاں جا کے نماز پڑھوں اس نیت سے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، تو اس نیت سے 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے۔ باقی کسی مسجد میں بھی نماز پڑھو گے ثواب برابر ہی، ثواب برابر ہی ہے، لیکن 3 مسجدوں میں ثواب کی نیت سے کچا دے، اس حدیث کا لوگوں نے غلط مطلب بھی لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ اور ان 3 مسجدوں کے صرف وہ نمازوں کی نیت کر کے لیے جانا ثواب ہے، زیارت کی نیت سے جانا ثواب نہیں۔ تو میاں جب اس کا ثواب ہے تو زیارت کی نیت کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ بھی اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھیں، زیارت بھی ہو جائے گی، کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی اور اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ان کی بات مان لی جائے جو غلط ترجمے کرتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ حضور کی حدیث کا کیا کرو گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں انظروا الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو پھر نبی پاک کی حدیث کو کیا کرو گے؟ تو پتہ چلا کہ زیارت کی نیت سے بھی جانا ثواب ہے اور ثواب کی نیت سے جانا بھی بڑا اجر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے اندر ثواب بہت زیادہ ہے۔ مسجد حرم میں 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھو تو 5000 نمازوں کا ثواب، بعض روایتوں میں ہے کہ 25000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبی میں 1 نماز پڑھو تو 50000 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت ہے کہ 1000 نمازوں کا ثواب۔ اور ایک روایت اور سنو اور ایمان تازہ کرو، بڑی پیاری روایت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری مسجد کے اندر 40 نمازیں پڑھی، علماء نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، 40 نمازیں پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ورنہ 2 ضمانتیں اسے دیتا ہے، 2 براتیں ادا کرتا ہے، ایک منافقت یعنی نفاق سے اللہ آزاد کر دیتا ہے، دوسرا جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ مسجد نبی ویسے تو مدینہ پاک کی ہر چیز ہی پیاری ہے، ہر چیز ہی پیاری ہے، لیکن فرمایا کہ حضور کی مسجد کا کیا کہنا کہ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، میں پڑھیے کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اُس مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، پر جڑا روز دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، سونا جڑا روز دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ اور یہ شعر بھی پڑھے بغیر میں آگے نہیں جاؤں گا۔ قصور شہر کے اندر ایک عاشق رسول آرام کر رہا تھا، ساری زندگی حضور کی نعتیں بھی لکھی اور پڑھی ہے، اور کیا منظر کشی کی ہے۔ ہر عاشق نے اپنے انداز کے اندر نذرانہ یقیناً پیش کیا، اور جن جن عاشقوں نے اپنی محبت کے انداز کے اندر عشق رسول کے اندر سرشار ہو کے نبی پاک کی محبت میں ڈوب کر اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو آباد کرے۔
اللہ رحمتیں نازل کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اور اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، تو مسجد کی تعمیر اور فضیلت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو مسجد حرم میں بھی لے جائے، مسجد نبی میں بھی لے جائے، بیت المقدس مسجد اقصی کی زیارت عطا فرمائے، اور مسجدوں کی فضیلت کے اوپر اب جو حدیثیں آ رہی ہیں اس کو سنو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی فرائض الہیہ میں سے فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، کانت خطبہ احدہما خطیئتہ والاخری ترفع درجاتی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ دونوں قدموں میں سے ایک اس کی خطائیں مٹاتا ہے، دوسرا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، یعنی مسجدوں کی طرف جانا۔ اعد اللہ لہ بالجنۃ منزلا کلما غدا او راح، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح و شام جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جو مدینہ پاک سے بڑا دور رہتا تھا اور بیچارہ پیدل چل کے بڑا دور دراز سفر کر کے وہ آتا تھا اور مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا۔ کسی نے بولا کبھی سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے سواری لے کر آ جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا۔ کہا پھر ایسا کرو مسجد کے قریب رکھے لو، تو ان سے بولا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی اطلاع جب حضور کو ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اتنی دور سے سفر کر کے مسجد کی طرف آتا ہوں تو نشان قدم میرے جو پڑتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اجر ہے؟ فرمایا ہاں ضرور اجر ہے، تمہیں تمہاری نیت کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک اور روایت ہے، سیدنا جابر روایت کرتے ہیں، قبیلہ بنو سلمہ یہ مسجد نبی سے تھوڑا دور تھا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم حضور کے پڑوس میں چلے جائیں، اور نبی کا پڑوس تو کیا کہتے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا گھر آج بھی حضور کے روضے کے قریب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ تو اس عاشق کے ان عاشقوں کے دل میں خیال آیا تو مسجد کے قریب ہی آ جاتے ہیں، تو حضور تشریف لے گئے، فرمایا تیارکم تتقوا آثارکم، وہیں رہو، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے آیا کرو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان کی حق میں نازل ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، 22واں پارہ سورہ یاسین ہے، آیت کریمہ 12، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو انہوں نے، اور اعلیٰ نشان بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ نشان کون سے ہیں؟ نشانیاں تو انسان اپنے بنگلے کے لیے بھی لگاتا ہے، زمین کے لیے بھی لگاتا ہے، گھر کے لیے بھی نشانیاں لگاتا ہے۔ فرمایا یہ نشان جو قدموں کے پڑ رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں سب سے اعلیٰ، یا ان قدموں کے نشان اے محبوب جن گھوڑوں پہ تیرے غلام چڑھ کے میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ گھوڑوں کے جو قدم پڑتے ہیں مجھے ان نشانوں کی قسم ہے، اور اٹھنے والی کرتے راہ کی قسم ہے، اور فرمایا کہ مجھے ان کی بھی قسم ہے جو اللہ کے حضور سب باتیں کرے، یعنی فرشتوں کی قسم فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الى المساجد مشيا والذي ينتظر الصلاۃ حتى يصليها مع الامام في جماعت اعظم اجرا ممن يصليها ثم
فیہا، اللہ تعالیٰ بھی حق ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مسجد میں جو آتا ہے پاس صحابہ کا قول ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ ابھی تمام جو اعتقاد کیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ اور جو حج میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں، مدینے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضور کے مہمان ہیں۔ تو فرمایا یہ مہمانیاں، یہ مرتبے اور مقام ان وجہ کی، ان جگہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل زمین کو میں برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو جب وہ نافرمانیاں کرتے، سرکشیاں کرتے، تو جب میں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت، وقت سحر گناہوں پر معافی مانگنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں درد ادھر کر دیتا ہوں۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ اور آج مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی وہ باتیں کرتے، تانے دیتے، کوئی پیچھے برا بھلا کہتے، تو اپنی آخرت کا بہانہ کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے عذاب کو اسی وجہ سے روکتا ہوں کہ میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ میں ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا جو راتوں کو اٹھ کے سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میں اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ رات کو اٹھ کے اپنے رب سے لو لگا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ کچھ نہیں۔ اب یہ بتاؤ یہ حدیث کو کیا کرو گے؟ بہترین حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان وجہ سے اپنا عذاب روک لے گا۔ یہاں فرمایا وما کان اللہ لیعذب من نبی، حبیب رب کو عذاب نہیں دے گا کہ عامر میں جلوہ کر جائے۔ حضور کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب رکا ہے، یہ شکلیں نہیں بگڑتی ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو۔ اور پھر فرمایا آگے جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں نا اس کو سنو اور ایمان پیدا کرو۔ فرمایا اذا انزل قامۃ من السماء سرابت عن اعمار المساجد، جب آسمانوں سے مصیبت نازل ہوتی ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے پھیر دی جاتی ہے۔ اب جب کرونا آیا تو مساجد پہ پابندی لگائی، معاملات کیے، لیکن مجھے بتاؤ جو مسجدوں میں آتے ہیں مسجد کے نمازی ہیں اس کو کرونا لگا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو کرو کرونے سے محفوظ ہو جاتا۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے جو ہے آسمان سے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اللہ ان کو محفوظ کر لیتا، اس لیے نماز پڑھو۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کے گھر میں آؤ تکلیفیں دور ہوگی، لیکن ساتھ عقیدہ بھی رکھو، یقین بھی۔ وہ یہ نہ ہو کسی مولوی صاحب نے بولا نا ایک جٹ کو اور نماز پڑھ بڑی برکت ملے گی، ایک دن پڑھی تو ایک بھینس مر گئی، دوسرے دن پڑھی تو وہ سارا ہی خالی ہو گیا، تو ایک دن کٹی چیخنے لگی، کہا تو ایک رکعت کی مار ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی نہ ہو۔ تو بھائی اللہ کے گھر کو آباد کرو گے تو خدا کی قسم آباد کرو گے۔ یہ بھی آبادی، گھر بھی آباد، نسلیں بھی آباد، خاندان بھی آباد، اور قبر بھی آباد، اور دن حشر کے زمینیں آباد رہیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ اور پھر ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو بلند کرنے کا، یعنی زیادہ نہیں بلکہ مساجد کو بنانے کا حکم دیا۔ اور تم جہاں گئی ہو موت میں آئے گی، اگر مربوط قلعے میں ہو، لیکن فرمایا جن مسجدوں کو آباد کیا ان کی قبریں آباد ہو جائے۔ تو یہ بڑی برکتیں ہیں مسجد کی، اور وقت تھوڑا ہے تو مسجد کی تعمیر کوشش کریں۔ یہ جن لوگوں نے بنیادیں رکھی کتنا اچھا عمل ہے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جہاں جاتے مسجدیں بناتے۔ ترکی میں مساجد ہے، شام کی مسجدیں دیکھ لو، یمن، طیب، اور مولانا شیخ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ افریقی ریاستوں کے اندر ان کے والد شاہ عبد الحلیم بیٹھی نے کتنی مسجدیں بنائی۔ اسی طرح کینیڈا کے اندر اور دوسرے ملک کے اندر سینکڑوں مسجدیں امام شیخ احمد نورانی نے بنائی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اللہ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تقریباً سال میں 300
65 दिन होते हैं, तो 365 दिन के मुताबिक हर रोज एक मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है। और अहले ईमान औलिया अल्लाह उनका भी ये तरीका रहा है कि वो मस्जिदें बनाते हैं। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आजमेर गए, असल नाम है आजमेर, तो कसरत इस्तेमाल की वजह से अजमेर कहते हैं। तो जब अजमेर के अंदर आप गए, डेरा लगाया, तो आपने अपने खुलफा मुरीदों को कहा भी मैं चाहता हूँ मस्जिद बनाओ। तो मुरीदों ने मस्जिद बनाना शुरू कर दी। राजा को पता चला, कहा लालटेन में तेल नहीं देना है, ना ये दिए रोशन करे, ना ये लालटेन रोशन करे, और ना मस्जिद की तमीर हो। वो हिंदू था राजा, वो चाहता नहीं था अल्लाह का घर बने। तो मुरीद बड़े परेशान हो गए, हजरत कई रातों से काम कर रहे हैं लेकिन आज रात काम नहीं हो सकेगा। क्यों का तेल नहीं। आप वुज़ू कर रहे थे इशा का, फरमाया अपनी अपनी लालटेन दिए लेते आओ, मैं तेल डालता हूँ। पानी डालते रहे, पानी तेल का काम करता रहा। अल्लाह वालों की क्या बात है। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक जगह सफर कर रहे थे, सफर करते करते गाड़ी में वो पेट्रोल खत्म हो गया। कहा क्या करें, फरमाया अच्छा करो, पपे लिया, एक लोटा भर के जा, वो टैंकी में डाला तो तेल का काम हो गया। अल्लाह वालों की निगाहों का क्या कमाल है। इसी तरह दाता साहब जब लाहौर आए तो हजरत अकेले ही गोटा मारा और मस्जिद की तबलीग का ये अजीब आदमी ना चंदा मांगता है और ना किसी को अपने लिए मैल कर रहा है, गोटा मारा लगी और मस्जिद बना दी। और फिर उस मस्जिद में वाकया जो पहले की मस्जिद थी अब तो नई तबीर हो गई। आशिकों ने वह नमाजें पढ़ी, कहा बड़ा रूहानी सुकून मिलता है। दादा साहब ने बनाई, कुछ हुज्जत करने वाले भी होते हैं, कहा मस्जिद तो बना दी है फकीरा, पर रुख सीधा नहीं है, क्योंकि मौलवी और फकीरों के अक्सर ये मामला चलते रहते हैं। तो आपने फरमाया अच्छा तुम इतराज करते हो, ज़ोर की नमाज मेरे पीछे पढ़, और जब अल्लाह अकबर किया इजाबात उड़ गए, किबले की ज़ियारत हो। तो ऐसी मस्जिदें बनाने वाले लोग भी हैं। बहरहाल जिन्होंने मस्जिदें बनाई हैं वो चले भी गए तो उनकी कब्रों में अजर सवाब आलिमत नफ्स मा क़द्दमत व अख़रत कब्र में भी है। और अल्लाह फरमाता है हर जान जान लेगी क़यामत के दिन उसके आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। तो ये मस्जिद जो तकरीबन अरसा 9 साल होने वाला है मुझे भी यहाँ खिदमत करते हुए, और बंगलों में भी बैठे हैं, एसी रूमों में भी बैठे हैं, बड़ी बड़ा जगह पे है, तो खुदा की कसम सुकून अल्लाह के घर में मिलता है। और मैंने रात से लेटा हुआ तो ठंडी हवा और सुकून मिल रहा था। मैं या अल्लाह जब तक जान में जान है अपने घर से जुदा न करता, अपने घर में। हुजूर फरमाते हैं मोमिन का दिल मस्जिद में लगा रहता है, अगर बैर भी निकल जाए तो ख्याल और दिलो दिमाग मस्जिद में भी। ये मस्जिद से भागने की कोशिश ना किया करो, इधर मैं सलाम भेजना और सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बड़ी जल्दी लगी होती है जैसे गाड़ी छूटने वाली है या एरोप्लेन फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, भागने की कोशिश करते हैं। और नमाज पढ़ के जाया करो, दुआ मांग के जाया करो, मस्जिद में तो दिल लगता। और फरमाया वो नमाजी जब मस्जिद में रहता है उसका दिल मस्जिद में लगता है। 60 लोग क़यामत के दिन किसी चीज का साया नहीं होगा, जब मस्जिद के अंदर दिल लगाता है अल्लाह के अर्श का साया उसके ऊपर होगा। दिल लगाओ और इसको आबाद करो। तो मैं आपसे मुल्तमस भी हूँ, ये 2-4 मिनट हैं तो हंसते इस्तेताल जितना हो सके, तो मैं किसी पे बोझ भी नहीं डालता। कुछ काम हमारा भी रुका हुआ है क्योंकि मसले उधर भी अभी लगने हैं और बहुत सारे काम हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा मिलाएं। अभी देना चाहते हैं तो मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, तो मस्जिद के लिए अपनी पकीदा रिज़्क़ में कमाई में हिस्सा मिलाएं, क्योंकि अभी ज़रूरत है फंड की हमें। और मसाजिदुल्लाह ये लोगों के चंदों से तामीर होती है, जितना हो सके। ये ज़रूरी नहीं है 100, 50, 10, 20, जिसकी जितनी ताकत है कोशिश करें कि अल्लाह के घर को दिया करें। कि ये आप देख रहे हैं जो आप दे रहे हैं वो अल्लाह के घर में लग रहा है, और आपकी अमानत वो बहू जिस तरह महीना वाहिद दे रहे हैं उसी तरह लग रही है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये लग रहा है। पहले कामरोगन हुआ और ये आप सबके सामने हैं, मुसल्ले हैं। कोशिश इंतजामिया की पूरी कोशिश लगी हुई है
تو اس میں بڑھ کر کے حصہ ملایا کریں. مزدوری بھی ہے, ابھی تقریباً بل بھی 40,000 آیا, تو غیر کام بھی ہو رہا ہے, معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں بڑھ کر کے حصہ ملائیں. ایک وہ دے دو نا, تو ٹوکری اس کے اندر نکال دیا جائے. تو ابھی نہیں ہے اسی نماز کے اندر علی کی طرف سے آپ بولا تھا آپ بھائی عبد الرحمان ہے مسجد کے اقتدام میں, یہ ابھی آپ مجھے دے رہے ہیں جو بھی ہے, یہ انتظامیہ کو میں دے رہا ہوں. ان شاء اللہ چھتے کو پڑھ کر کے جو بھی ہو سکے آپ فرمائے. اللہ کے ملت میں اوپر میں ایمان کو بلکہ عطا فرمائے. یہ ہم نہیں ہوں گے, یہ اللہ کا گھر رہے گا, مساجد اللہ رہے گی. جس کو آباد وہی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور یوم آخرت پر یقین کرتے ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی تعمیر میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا ہے جن نے دامے دل میں کر میں سکھ نے جو حصہ ملایا مقبول فرمائے. واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ.